یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سچی باتیں نہیں ہیں، ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہوں۔ صورتحال واپس جنگ کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان اور باقی جو 9 مئی کے کیسز میں اندر ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے ایک ریزولوشن اسمبلی میں پیش کرتی ہے، اور اتنی لچک دکھاتی ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور وہ میدی سم تھنگ کو ڈسون کرتی ہے۔ وہیں تھوڑی دیر بعد آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آ جاتی ہے۔ مطلب کہ پیر پگارا مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب نے جو باتیں کی ان کا آج جواب مل گیا۔ جس عزم سے اس اعلامیہ میں ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اس کے بعد یہ تو کلیئر ہوا کہ جو 2 سوچیں تھیں ان میں سے ایک سوچ حاوی ہو چکی ہے۔ وہ سوچ ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اب ہم ان قریب 2018 کی طرح آئی ایس پی آر سے یہ بھی سنیں گے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اور پھر آج عمران خان کا بیان آتا ہے کہ 9 مئی کا نیریٹو فیل ہو چکا ہے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد۔ یہ عمران خان نے جلے ہوئے پہ نمک چھڑکنے والی بات کی ہے۔ خیر، الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45 اور فارم 47 لگا دیے، اور فارم 45 میں اتنا بھونڈا کام کیا ہے، کہیں کاٹم پیٹی کی ہے، کہیں وائٹوں کا استعمال کیا ہے، اور کہیں تو 120 کو 420 کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا، 1378 بن گئے۔ ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی، اگر آپ اگلے اس پہ جائیں، یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی، 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ، اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے۔ الیکشن کمیشن کے کام دیکھ کے وہ گانا ذہن میں آ رہا ہے۔ خیر، ویسے تو پورے الیکشن ہی 420 ہی ہیں، لیکن آج وہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیے، اور کسی کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس نہیں ملیں گی، اور جو سیٹس پی ٹی آئی کا حق ہے وہ اب دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی۔ صدر کے الیکشنز 9 مارچ کو ہوں گے۔ ویسے آج اسٹے لگا دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اس چیز پہ، اور اگر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دے بھی دیا تب بھی صدر اور سینٹ کے الیکشنز تو ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے اس لیے الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو حال ہی میں پرائم منسٹر کا الیکشن بھی ہاؤس انکمپلیٹ میں ہوا ہے۔ اسی طرح ساری اسمبلیز کے چیف منسٹر کے الیکشنز بھی ہاؤس انکمپلیٹ ہونے کے باوجود ہو چکے ہیں۔ تو مطلب جاؤ، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ ویسے ایک چیز بڑی خطرناک ہے، اگر ریزرو سیٹس بھیک میں دی جاتی ہیں باقی جماعتوں کو، یعنی کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں، تو یہ مل کے 2/3 میجورٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ 2/3 میجورٹی مل گئی تو آئینی امینڈمنٹس کرنا آسان ہو جائیں گی، جیسے کشمیر کے حوالے سے اگر کچھ کرنا ہو، فاٹا کے حوالے سے اگر کچھ کرنا ہو، جیسے نیشنل فائنانس کمیشن میں ہیر پھیر، جوڈیشل ریفارمز لانے ہوں، اور بھی بہت کچھ اس چیز سے نکل سکتا ہے۔ اسی چیز کی انڈیکیشن ہمیں مولانا صاحب کی آج کی گفتگو سے ملتی ہے۔ اگر آئین میں اسلام ہو، جمہوریت ہو، پارلیمانی طرز حکومت ہو، وفاقی نظام ہو، یہ 4 چیزیں اگر چھیڑی جاتی ہیں اور یہ منہدم ہوتی ہیں، آئین منہدم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو اثرنو آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں؟ بالکل بچا کچھ بھی کچھ نہیں رہے گا۔ جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا علاقہ جائے گا۔ مطلب اب 9 مئی کے ٹرائلز میں شدت آئے گی۔ 9 مئی میں عمران خان پہ تو ماسٹر مائنڈ کا الزام ہے، سوشل میڈیا پہ ڈنڈا بڑھے گا، سبھی جیل میں ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے، جیسے اسد طور وغیرہ ہے۔ ویسے اسد طور کو آج تیسری بار فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اسد طور اپنے سورسز بتائے۔ پہلی بات کہ جرنلسٹ اپنی سورسز آپ کو کیوں بتائیں، اور دوسری بات اگر بقول اسٹیٹ کے یعنی کہ ایف آئی اے کے کہ اسد طور نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط باتیں ہیں، وہ غلط خبریں ہیں، تو
تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ سورس کون ہے جب خبریں ہی غلط ہیں؟ دیکھتے تو آپ دیکھیں، آپ سورس کے پیچھے تب پڑتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ جو اسد طور کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی، میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ یہ پاکستان کے طاقتور لوگ جان لیں، یہ جو مرضی جس طرح کے مرضی فریولس مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں جرنلسٹ ہوں، اسد علی طور از نو باڈی۔ اور آج کل ہماری سپریم کورٹ ماضی کو درست کرنے میں بزی ہے۔ پریزنٹ ڈے میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم 44 سال بعد دیکھیں گے۔ ویسے وہاں بھی کوئی خاص اچیومنٹ نہیں دکھائی ہے ہماری سپیریئر کورٹ نے۔ بھٹو کے کیس کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں کورٹس نے کہا کہ ہم ججمنٹ کو تو نہیں ہلا سکتے لیکن یہ رائے دے دیتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ مطلب کہ سپریم کورٹ نے 44 سال بعد وہ بات بتائی ہے جو ہم سب کو 44 سال سے پتہ تھی۔ The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. تو جب ماضی درست نہیں ہو پا رہی صحیح سے تو پریزنٹ میں جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کی درستگی کی امید کیسے لگائیں؟ مطلب ریزرو سیٹس ہیں یا نہیں، صدر منتخب ہو جائیں گے، اگر ریزرو سیٹس مل رہی ہیں تو 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے، ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، ملٹری ٹرائلز کو کانسٹیٹیوشنل کور دے سکتے ہیں، کشمیر وغیرہ کے فیصلے لے سکتے ہیں، سب ممکن ہے۔ تو مطلب جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اس وقت پی ٹی آئی والے دوستوں کا سوچ کے صرف ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میں نا کیا کر سکتا ہوں یار۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے اب صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے۔